السلام علیکم دوستو سکندر اعظم ایک عظیم جنرل تھا اور 20 سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا۔ تقریباً 33 سال کی عمر میں اس نے 11 ممالک فتح کر لیے اور 56 لاکھ کلومیٹر تک کا علاقہ فتح کیا، لیکن اس کی وفات کے 5 سال بعد اس کی حکومت کا اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا۔ اب منگولوں کی مثال لے لیجئے۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح مانا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑا سپہ سالار تھا۔ اس کی حکومت چین سے لے کر جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی موت کے 50 سال بعد اس کی سلطنت کا اس دنیا سے نام و نشان تک مٹ گیا۔ اسی طرح امیر تیمور کی مثال لے لیجئے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم جنرل تھا۔ اس نے 35 سال کی عمر میں دنیا کے 58 ممالک فتح کر لیے تھے، لیکن 1405 عیسوی میں امیر تیمور کی موت کے بعد اس کی صرف 2 نسلیں ہی اس حکومت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اس کی تیسری نسل کے آتے ہی اس کی حکومت تتر بتر ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح دوستو نادر شاہ کی مثال لیجئے۔ نادر شاہ وہ پہلا حکمران تھا جس کے پاس 6 لاکھ کی ریگولر آرمی تھی۔ اس کی حکومت افغانستان، ایران اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن 1747 عیسوی میں جب اسے خبوشان شہر میں قتل کیا گیا تو اس کی موت کے 2 گھنٹے بعد اس کی 6 لاکھ کی آرمی تتر بتر ہو گئی اور اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی تک نہ تھا۔ اس کے علاوہ دوستو ملٹری گورنمنٹ کی سب سے بدترین مثال ہٹلر ہے۔ ہٹلر 1933 سے 1945 تک تقریباً 12 سال اس نے حکومت کی اور ان 12 سالوں میں اس نے 20 ممالک فتح کیے، لیکن دوستو یہی ہٹلر آخرکار خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا اور اس کی حکومت کا آخرکار تختہ الٹ گیا۔ ان تمام واقعات سے دوستوں میں سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ملٹری گورنمنٹ اس دنیا میں نہیں چل سکتی۔ جرنیلوں نے ملک فتح ضرور کیے ہیں لیکن وہ ملک کو چلا نہیں سکتے۔ اس کی اعلیٰ مثال دوستو پاکستان ہے۔ پچھلے 75 سالوں سے آرمی پاکستان کے اندر راج کر رہی ہے، لیکن پاکستان کو آخر آرمی نے کیا دیا ہے؟ آج بھی لوگ اگر جمعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں آ سکیں گے صحیح سلامت۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آرمی گورنمنٹ نہیں چلا سکتی؟ اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں؟ دوستو پہلی وجہ تو ہے لیک آف کانسٹیٹیوشن۔ حکومت چلانے کے لیے ہمیشہ ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آرمی کے پاس کبھی موجود نہیں ہوتا۔ آرمی ہمیشہ طاقت کے بلبوتے پہ حکومت چلاتی ہے اور تمام اداروں کو اپنا ماتحت بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ رول آف لا کی بجائے رول آف کمانڈر کو اپریشیٹ کرتی ہے اور اپنے کمانڈر کو وہ سوورائن ڈکلیئر کرتی ہے۔ ملٹری گورنمنٹ کے فیلئر کی دوسری وجہ ہے دوستو لیک آف پیشنس۔ کسی بھی ملک کی حکومت چلانے کے لیے آپ کو صبر و استقامت کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن کسی بھی آرمی آفیسر کے اندر آپ کو نہ صبر ملے گا نہ استقامت ملے گی۔ حکومتی معاملہ چلانے کے لیے بعض اوقات آپ کو اپنے دشمن کو بھی دوست بنانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن آرمی کبھی بھی اپنے دشمن کو دوست نہیں بنا سکتی۔ جب تک فوجی اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ نہ اتار دے اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس کے اندر پیشنس نہیں ہوتا۔ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ لوگ آرمی سے کمپرومائز کرنا چاہتے تھے، لیکن آرمی نے جب انہیں اپنا دشمن بنا لیا تو جب تک ان تینوں کو اس نے موت کے گھاٹ نہیں اتارا چین سے نہیں بیٹھی تب تک آرمی۔ دوستو یہی وہ وجوہات ہیں جن کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ آرمی صرف ڈیفنس آف کنٹری کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ زبردستی حکومت کرنے کے لیے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر ہم نے اس کی اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکارا حاصل نہ کیا نا تو آنے والے دنوں میں ہمارا حال بھی ان ماضی کی حکومتوں جیسا ہوگا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ آپ سب کی محبت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔